السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق. اس وقت جناب جو ہاٹ ایشوز ہیں ان میں سب سے پہلا ایشو جو اس وقت سب بہت ڈسکس کر رہے ہیں اور ہر بندہ اس کو ایک اپنی ہی اینگلنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان جس کے امریکہ سے اس وقت مثالی تعلقات ہیں، اس نے جو ہے امیگریشن ویزوں پر پابندی لگا دی ہے. پاکستان سمیت ویسے تو یہ 75 ممالک پر ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں، اور اس پر ہر کوئی اپنا ہی تجزیہ دے رہا ہے، لیکن درست معلومات کیا ہیں اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ افغان دہشت گردی کے حوالے سے گنڈا پور کا ایک بیان جو ہے وہ بھی سرفیس ہوا ہے، جو سہیل آفریدی کے بیان سے مطابقت نہیں رکھتا، اور اس کی تضاد کی وجہ کیا ہے اس پر بھی بات کروں گی. اور اس کے علاوہ جناب عمران خان کے حوالے سے بھی کچھ انسائٹس ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. اور ان سب کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران خان صاحب کے حوالے سے یہی انسائٹ ہے کہ انسائٹ نہیں ہے، حقیقت ہے کہ وہ کرمنل ہیں. اس وقت ان کا اسٹیٹس کرمنل کا ہے، وہ بیسیکلی کانوکٹ ہیں، اور وہ ان کو ایک عدالت نے کرپٹ کہا ہے اور دوسری عدالت نے ان کو چور کہا ہے. نہیں، یہ معلومات تو ہمارے پاس ہیں آلریڈی. میرا سوال عمران خان سے حوالے سے یہ ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا، لاسٹ منتھ 2-3 منتھ جو آپ مانتی ہیں نا یہ بات؟ آپ کے پاس یہ فیکٹ ہے نا؟ یہ معلومات تو آلریڈی ہے نا، یہ فیکٹ ہے نا. وہ سب جیل میں ہے. دیکھیں جی، نوشین آج کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کرمنل ہیں، عمران خان سزا یافتہ مجرم ہیں، عمران خان کرپٹ ہیں عدالت کے مطابق، اور دوسری عدالت کے مطابق وہ چور ہیں. اور یہ گراؤنڈ، یہ فیکٹس ہیں. آپ ایڈمٹ تو کرتی ہیں فیکٹس کو، یہ فیکٹس کو ایڈمٹ نہیں کرتی اس کے عمران میں. بھائی وہ عمران خان صاحب ابھی جیل میں جیل کاٹ رہے ہیں، اور یہ فیصلہ تو قانون نے کرنا ہے نا. قانون فیصلہ کیا ہے نا، کیا کیا ہے عدالتوں نے؟ کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ ان پروسیس ہیں، وہ تو اپنی اپیلیں بھی لگا رہے ہیں. وہ تو ٹرائل تو ہو چکا ہے نا، اب تو اپیل ہے. اس کو وہ بیسیکلی آرڈر کو امپیون کریں گے اپیلز کے اندر، لیکن عدالت کی طرف سے ایک ڈکلیریشن تو آ چکی ہے نا. کیا ہے؟ اچھا میرے سوال کی طرف چلے نا. ڈکلیریشن کیا ہے؟ میرے سوال کی طرف چلے. کرپٹ ہے عمران خان اور عمران خان چور ہیں. ہاں، اس کے اوپر ان کو وہ کنوکٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں خان صاحب کے حوالے سے. ہم نے دیکھا لاسٹ کچھ منتھس میں ان کے بیٹوں نے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر جو ہے ان کی بڑی آواز بلند کی تھی، انٹرویوز دیے تھے، اور انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہم جنوری میں پاکستان آئیں گے. لیکن اس وقت یہ نوٹس کیا گیا ہے کہ ان کے بیٹے نے دبئی کا وزٹ کیا ہے، لیکن وہ پاکستان نہیں آئے. اور اس پہ بھی بہت بات ہو رہی ہے کہ لندن میں کسی مظاہرے میں بھی نظر نہیں آتے. پھر وہ انٹرویوز تو دیتے ہیں، پاکستان آنے کی بات بھی کرتے ہیں، تو پاکستان کیوں نہیں آتے؟ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. وہ صرف یہ لفاظی ہے، وہ لپ سروس کر رہے ہیں اپنی والد کی خدمت کے لیے. بس اس سے زیادہ آپ ان سے توقع نہ رکھیں. جتنا عمران خان نے ان کو پیار دیا ہے نا، اتنا ہی پیار وہ ریٹرن دے رہے ہیں. جتنا عمران خان نے والد ہونے کا ثبوت دیا، اتنا ہی وہ بیٹا ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. تھوڑے کو بہت جانے، ہاں اتنا ہی ہے، میں سے زیادہ نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے 2 دفعہ کال کی عمران خان صاحب کو، وہ دے ور ناٹ اویلیبل ایون ٹو آنسر کال. وہ بزی تھے. ہاں انہوں نے بات نہیں کی. لیکن یہ بھی تو بچوں نے بات کرنے سے انکار کیا تھا. PTI کی وہ ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ آئیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ PTI کی جو لیڈرشپ ہے وہ چاہتی نہیں خان صاحب بھی باہر آئیں. نہیں، بات یہ ہے کہ وہ آنا نہیں چاہتے. اچھا، وہ اس طرف موو نہیں کرنا چاہتے. ان کی ماں اجازت نہیں دیتی. وہ بچوں کو جناب لے کر وہ گئی ہوئی ہے وہاں پر، اسے رکھ رہی ہے. ایون کہ بیگیج عمران خان صاحب کا اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے ٹیریان کو. دیکھیں نا، جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہے وہ ٹیریان جیڈ وائٹ کی پھوپھی تھوڑی ہے. یہ پھوپھی ہے؟ آپ بتائیں مجھے. نہیں، پھوپھی تو نہیں ہے. پھوپھی نہیں ہے. اچھا، ویسے پھوپھی کسی اینگل سے بھی نہیں بن سکتی. وہ آف کورس یا بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. کیسے بن سکتی؟ نہیں بن سکتی. اچھا چلیں، صاحب کا اہلیہ ہے نا، وہ صاحب کا اہلیہ ہیں. تو ٹیریان آپ کہہ دیں ان کی بیٹی ہے عمران خان صاحب کی. I don't know، یہ تو خان صاحب ہی بتائیں کہ ان کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے. آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ پھوپھی نہیں بن سکتی؟ ہاں، بٹ لیکن میں نے انٹرویو میں سنا تھا ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہمارے فادر سے ملاقات ہوگی تو ہم کہیں گے ٹیرین کو بھی ایکسیپٹ کریں گے. میں نے کلپ ضرور دیکھا تھا انٹرنیشنل ان کا انٹرویو کے دوران. آئی ڈونٹ نو وہ اس میں کتنی صداقت ہے. ہاں، AI نہ ہو آف کورس. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں قاسم اور سلمان جو ہے نا، وہ گولڈ سمتھ فیملی کے اندر ان کی اپ بریکنگ ہوئی ہے. وہ کبھی بھی یعنی جو پولیٹیکل ایجیٹیشن ہے اس کے اندر وہ شریک نہیں ہوں گے. وہ عمران خان صاحب جو ہیں اور کبھی چاہیں گے بھی نہیں کہ ان کے بچے آئیں. دیکھیے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بڑے مفاد پرست آدمی ہیں، وہ بڑے مین آدمی ہیں. وہ اپنے بچوں کو سائڈ پر رکھتے ہیں اور لوگوں کے بچوں کو کہتے ہیں کہ چلو چار دوڑو حکومت پر. فائنل کال تھی، اس میں ان کے بچوں کو آنا چاہیے تھا نا، لیکن انہوں نے پشتونوں کے بچوں کو جو ہے وہ اشتعال دلا کر ان کو استعمال کرتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو موقف اپنایا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، وہ مینلی یہ پاکستان تحریک انصاف سے یہ
پشتون تحفظ موومنٹ کے اندر تبدیل جو ہے نا ہونے جا رہی ہے. کیسے؟ اس طرح کیونکہ پشتون کارڈ کھیل رہے ہیں. سہیل حافظی سے متعلق بات ہو تو کہیں جی پشتونوں کو گالی نکال دی ہے, پشتونوں کو وزارہ کو یہ کر دی ہے, پشتون کے ساتھ یہ کر دی ہے. یہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کم اور یہ پشتون کارڈ کھیلنے والی پشتون تحفظ موومنٹ زیادہ بن جائے گی. 8 فروری تک ان کا ڈیزائن ہے کہ کسی طریقے سے یہ بات اسٹیبلش کی جائے کہ شاید پشتونوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ اس وقت انٹرنیشنل ایک سازش چل رہی ہے اور اس میں دانستہ یا اپنی سیاست کے لیے غیر دانستہ طور کے اوپر یا اپنی سیاسی مفاد کے لیے پاکستان تحریک انصاف بھی آگ سے کھیلنا چاہ رہی ہے. بھٹو نے پھانسی پر چڑھ گئے لیکن کبھی انہوں نے ریاست پر حملہ نہیں کیا. یہ ریاست کے ساتھ ان کا کوئی وہ ایسا بانڈ نہیں ہے پی ٹی آئی کا جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ جو ہے محب وطن جماعت ہے. فورن فنڈنگ یہ انہوں نے لی. اب بات سنیں, گولڈ سمتھ فیملی کے ساتھ تعلق ان کا ہے, گولڈ سمتھ کا اور اسرائیل کے تعلق آپ کے سامنے ہیں. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طریقے کے یہ کارڈ کھیلتے ہیں, جنگ کے دوران کس قسم کی گفتگو کی ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن نے. ابھی علیمہ خانم نے کیا کہا, علیمہ خانم کی گفتگو یاد ہے آپ کو کہ ہاں جی جائیں اب جنگ لڑیں, جو کرنے کا کام ہے. یہ جنگ نہیں, سوری انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ نہیں, یہ ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ آئی واش ہے. اب اس قسم کی باتیں انہوں نے کی تھی. تو یہ پاکستان کے ساتھ کہاں سنسیر ہیں جی. پاکستان تو یعنی وہی آدمی آپ کو سنسیر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری افواج کے لوگ جس طریقے سے اپنی جانیں دے رہے ہیں, اور کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر شہریوں کا تحفظ نہ کریں. ابھی حالیہ دنوں میں دیکھ لو کہ وانا کے اندر, کیڈ کالج کے اندر 3 کے 4 سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے شہادت دی. کیوں دی؟ بچوں کو بچانے کے لیے. انہی پشتون بچوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے جان دی ہماری سیکورٹی فورسز کے. لیکن یہ ہم دیکھ لیجیے گا, ابھی 8 فروری میں زیادہ وقت نہیں ہے نوشین, آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں انشاءاللہ. تو آپ دیکھیے گا کہ یہ پشتون کارڈ کھیلیں گے. اچھا, اور یہ اگر یہ کھیلیں گے تو اچھا کرے گی, اچھی سیاست ہوگی. یہ تحریک انصاف کی بالکل بھی نہیں, یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے. یہ بین الاقوامی سازشوں کا اعلی کار بننے والی بات ہے. اور میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جبران الیاس بھی جس طریقے سے یہ پاکستان مخالف نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں پاکستانی لڑکیاں جناب وہاں پر سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں جہاں پر وہ فسادات ہوئے تھے کہ ان کا ریپ ہو گیا. کس قسم کے لوگوں کو جو ہے یہ پریشان کرتے ہیں, کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. پھر IMF کو خط لکھنے کے لیے کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ آپ یہ کہیں کہ تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. کبھی کہتے ہیں پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے خدا نخواستہ, کبھی کہتے ہیں پاکستان سری لنکا بنے گا جو اس سے بھی ورس فارم اختیار کرے گا. یہ باتیں کر رہے ہیں نا, میں تو نہیں کر رہا. کیا نواز شریف نے ایسی باتیں کبھی کی؟ کیا آصف زرداری نے کبھی ایسی باتیں کی؟ کیا آپ نے مولانا فضل الرحمان سے ایسی گفتگو سنی؟ کون کرتا ہے یہ گفتگو؟ یا پی ٹی ایم والے کرتے ہیں یا یہ کرتا ہے کیا نام ہے عمران خان یا اس کی جماعت. اچھا, ترجمان کے پی کے شفیع جان نے بھی رات کو کہا ہے کہ جی طلال چودھری صاحب کے جو بیان ہے اس کے اوپر انہوں نے غصے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں پر حملے نہیں ہو رہے, یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں, یہ کس قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے خلاف کوئی نئی گیم سیٹ ہونے جا رہی ہے کہ ان کے MNAs پر MPs پر بھی حملے ہوں, جبکہ وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے لوگ بھی شہید ہوتے ہیں. کون ہوئے ہیں سر؟ انہوں نے کسی تحصیلدار صدر کا کوئی بتایا کہ وہ شہید ہوئے ہیں. تحصیلدار اور صدر, تحصیلدار اب سرکاری ملازم ہوگا. ہاں کچھ اس طرح سے انہوں نے تحصیلدار تو سرکاری ملازم ہوگا نا, سرکاری ملازم تو وہ پھر ان کا کس کہاں سے ہو گیا؟ شاید پی ٹی آئی افیلیٹڈ ہو, کچھ ہو ایسا نہیں. سرکاری ملازم جو ہے نا وہ سیاست میں بہرحال وہ ان کا یہ موقع ہے کہ ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں دہشت گردی سے اور ہمارے خلاف بیانیہ بنایا جا رہا ہے. بھائی سارا کا سارا صوبہ ان کا ہے جی. KPK میں جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ان کے اپنے لوگ نہیں ہیں. شرم نہیں آتی شفیع جان کو یہ بات کرتے ہوئے؟ آپ وزیر اطلاعات ہو, ترجمان حکومت کے, آپ کہیں کہ ایک پشتون جو بھی شہید ہو رہا ہے وہ ہمارا آدمی ہے. آپ افغانستان کی وکالت کرتے ہو. یہ کوئی بات کی ہے شفیع جان نے ویسے معذرت کے ساتھ؟ طلال نے تو ٹھیک بات کی, اگر آپ نے ترجمانی یا آپ نے جو سفارتکاری کرنی ہے افغانستان کی تو پھر جائیں افغانستان میں رہے نا. پھر اس صوبے کے اوپر حکومت کیوں کرتے ہیں جو پاکستان کا ایک اہم صوبہ ہے, پاکستان کی اکائی ہے. آپ کے سامنے صورتحال ہے نوشین, دیکھیں یہ کوئی بات کرنے والی ہے, ان کو شرم آنی چاہیے یار. آپ بتائیں یہ بات کوئی منطق ہے اس کی بات کا گفتگو کا؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کہا بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے اس کا فرض بنتا ہے کہ کہے کہ پورا صوبہ ہمارا ہے, یہاں جو لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں وہ ہمارے, ہم کرتے ہیں. MNA MPA جو ہے یا جو آپ کے جو پارٹی کو عہدیدار ہیں وہ خاص ہیں اور جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے وہ عام ہے؟ بالکل نہیں. کیا آپ جو ہے وہ کوئی زیادہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہیں؟ those others
جو کہ گورنمنٹ میں نہیں ہے یا پی ٹی آئی میں نہیں ہے, are they the children of lesser God? مجھ سے بات نہیں ہو رہی, غصہ مجھے اتنا آ رہا ہے, اتنی غلط بات کی ہے اس نے شفیع جان نے. نہیں بات تو صحیح ہے, ویسے طلال چودھری کو یہی جواب دے سکتے ہیں کہ کے بی کے میں شہید ہونے والا ہر بندہ ہمارا ہی ہے. یہی کہنا جی, ان کو بات ہی بنتی ہے, جو بات کی بے تکی بات کی ہے. اچھا اگر ان کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہے نا جی, تو آپ استعفے دیں اور جائیں افغانستان چلے جائیں. باقی ٹھیک ہے, طلال نے یہ بات کی ہے, آئی انڈورس ہم. جائیں آپ, اگر آپ نے ترجمانی نہیں کرنی ہے طالبان کی, افغان طالبان کی, اگر آپ کہتے ہیں ریاست پاکستان سے مانگتے ہیں کہ جی ایویڈنس کیا ہے, ثبوت کیا ہے. اچھا جی اب یہ دیکھ لیں کہ پہلے پاکستان نے بائی لیٹرل ان کو ایویڈنس دیے, پھر ہم ملٹی لیٹرل پر گئے, ہم نے جناب چائنا کو انگیج کیا, پھر ہم نے جناب جو مختلف ممالک تھے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یار آپ بات کریں, سعودی عرب تک اس میں انگیج رہا, پھر جناب قطر کے اندر ہمارا جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹاکس ہوئی, پھر ہماری ٹرکی کے اندر ان کے ساتھ ٹاکس ہوئی. دیکھیں تمام کے تمام برادر اسلامی ممالک کے سامنے ان کو روز روشن کی طرح یہ بات یہاں ہے, سعودی عرب سمیت سب کو معلوم ہے کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے. افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, جو تشکیلیں آ رہی ہیں, جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اس میں ویڈیو چلا کے دکھائی ہیں, یہ وہ چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ کہاں سے افغانستان کی سرزمین, جو بی ایل اے ہے جسے ہم جو اور براس جو فتنہ ہندوستان ہے وہ کہاں چھپتا ہے, افغانستان. تو یہ ان دونوں کو, پاکستان کے دشمنوں کو جو پناہ دیتا ہے کون دیتا ہے, افغانستان. پھر ان کو آنے جانے کون دیتا ہے, افغانستان. افغانستان کی سچویشن یہ ہے کہ افغانستان کے پاس اپنا بارڈر بھی سیکیور نہیں ہے. بالکل پاکستان ایک سائڈ سے بارڈر سیکیور کرتا ہے تو دوسری سائڈ سے افغانستان نہیں کرتا, بلکہ وہ کئی جگہوں کے اوپر انگیجمنٹ کرتے ہیں ہماری سیکورٹی فورسز سے تاکہ یہ تشکیلیں نکل سکیں. تو یہ دے آر ہینڈ ان گلو ود دیم, یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, یہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں اور یہ ان کی وکالت کر رہے ہیں, یہ ان کے لیے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. دیکھیں جو بات کی, دیکھیں مجھے 50 کروڑ روپے ہر جانے کا دعویٰ کیا ہے علی گنڈا پور نے, پتہ آپ کو, بٹ میں یہ کہوں گا کہ اس نے محب وطن ہونے کا ثبوت دیا, اس نے سچی اور کھری بات کی. لیکن سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ہیں اور جناب بات وکالت کر رہی ہیں, سفارتکاری کر رہی ہیں افغانستان کی, ان کو شرم آنی چاہیے. یہ انتہائی بزدل ہیں, یہ ڈرپوک آدمی ہیں. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ ڈرتا ہے طالبان کی میری طرف سیدھے نہ ہو جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو اپنا کرمنل پولیٹیکل ٹیرر نیکسس ہے جو خیبر کے اندر, اس کی وجہ سے ان کے اپنے انٹرسٹ کپلڈ ہیں اس جو دہشت گردی ہے اس کے ساتھ, بظاہر مجھے ایسا لگ رہا ہے. اور جو کیونکہ اس کے ساتھ جو کہ ڈرگز کا ٹریڈ ہوتا ہے اس کے اندر ان کے فائنینشیل انٹرسٹ ہے. اچھا جناب, اب ایک اور ٹاپک ہے جو اس وقت بڑا ہاٹ ہے, اور وہ یہ ہے امریکہ کی جانب سے جو امیگریشن ویزوں پر پابندی عائد کی گئی ہے. پاکستان سمیت 75 ممالک پر یہ پابندی ہے. اچھا, لوگ اس کو اپنی اینگلنگ دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی ہمارے اتنے اچھے تعلقات کا دعویٰ کر رہے تھے تو یہ کون سے تعلقات ہیں. سفارتی بائیکاٹ کا تاثر بھی دیا جا رہا ہے, جبکہ اس میں ٹورزم اور بزنس ویزاز پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اور ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ امیگریشن کے حوالے سے اپنا مطلب ری چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو امیگریشن دی گئی ہے وہ وہاں پہ کوئی نقص امن کا سبب نہ بنتے ہوں. اب یہاں پاکستان میں جس قسم کی اسپیکولیشن ہو رہی ہیں, جو اس خبر کو جو ہے وہ اینگلنگ دی جا رہی ہے, کتنا آپ سمجھتے ہیں درست ہے یہ؟ ایک تو ٹورسٹ ویزا پر کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہاں بزنس ویزا پر بالکل, اور بزنس میں بھی نہیں ہے نا, نہیں ہے, یہ صرف امیگریشن کے اوپر ہے, صرف امیگریشن جو وہاں پہ رہنے. اچھا, بہت سے افغان ایسے جنہوں نے پاکستان کا پاسپورٹ حاصل کر لیا یا شریعت حاصل کر لی وہاں جانے کے لیے, اور وہ بھی پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب کے دور میں کوئی چیکس ایسا اس قسم کا نہیں تھا, بلکہ اس سے پہلا دور بھی دیکھ لیں نواز شریف صاحب والا, اس میں بھی کوئی اتنا چیکس نہیں تھا. یہ محمود خان رچکزئی صاحب نے اس میں خاصے لوگوں کو شریعت دلوائی تھی, افغانیوں کو بھی. اچھا, ہاں, انہوں نے اس میں ایک رول پلے کیا تھا. میں کہتا ہوں ان کی اسکروٹنی ہونی چاہیے اور یہ شریعتیں واپس ہونی چاہیے. پاکستان کو بدنام کر رہی ہیں. افغانستان تو اگر آپ ان کو 100 سال بھی پالیں گے تو وہ پھر بھی آپ کو بیک سٹیپ کریں گے, تو ان پر اعتماد تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ پاکستانی کے اگر لبادے کے اندر وہ اگر امریکہ کے اندر موجود ہیں تو پاکستان کی بدنامی کا باعث ہے. سو میں یہی کہوں گا کہ اس حوالے سے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی سبکی ہوگی, یہ سبکی نہیں ہوئی. یہ ان کا رائٹ بنتا ہے امریکہ کا کہ وہ امیگریشن یعنی وہاں پر ریزیڈنسی اپنے ملک میں جس کو دینا چاہیں جس کو نہ دینا چاہیں. پاکستان اب افغانیوں کو ریزیڈنسی نہیں دے رہا, تو کیا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اور بھی کئی ممالک کے لوگ ہیں جن کو ریزیڈنسی نہیں دیتے,
ہم نہ دینا چاہیے ہماری مرضی ہے نا جی, بالکل یہ ان کا رائٹ ہے. اور ویسے بھی ان کی اپنی اکانومی کے اوپر جو لوگ بوجھ بن رہے ہیں وہ ان کو کیوں فیسیلیٹیٹ کریں جی. کوئی سفارتی بائیکاٹ نہیں ہے, سفارتی بائیکاٹ نہیں ہے جی. اب یہ دیکھ لیں کہ آپ انہوں نے ویزا تو الاؤ کر رہی ہے نا جی, آپ کا جو ٹورسٹ ویزا ہے, بزنس ویزا ہے, وہ مل رہا ہے, جو اس کام کے لیے جانا چاہے وہ جائے جی, کیا مسئلہ. اچھا میرا لاسٹ سوال اسی سے لنک کرتا ہے, وہ یہ کہ کچھ صحافی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں جو یہ نئی پابندیاں ہیں اس میں پاکستانی یوٹیوبرز بھی متاثر ہوں گے, ان کو بھی اپنے لائر سے وہ ریزیڈنس, ہاں کنسلٹ کرنا انہوں نے چاہیے. ریزیڈنس رکھی ہوئی ہے, ہاں ریزیڈنس کے لیے 21 جنوری کے بعد مشکلات ہیں نا جی. وہ ابصار عالم صاحب نے بات کی نا, اب وہ بالکل ٹھیک بات کی ہے, میں ان کی اس بات سے بالکل 100% متفق ہوں. یہ تو وہاں پر موہت پی زادہ صاحب ہے نا جی, ڈاکٹر, ان کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے. شہباز گل تو پرانا گرین کارڈ ہولڈر ہے, اس کو مسئلہ نہیں ہوگا, اس نے اسائلم تھوڑا لیا ہے. موہت پی زادہ نے میرے خیال سے اپلائی کیا ہوا ہے, موہت پی زادہ نے شاید کیا ہوا, تو ان کے لیے یہ پرابلم ہو سکتا ہے, یا وہ امیگریشن اپلائی کی ہوگی. تو موہت پی زادہ صاحب جو ہے نا وہ ہی از ان ہاٹ واٹرز موسٹ لائکلی. وہ یہ اس بات سے جو ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں میں بات سے اتفاق کرتا ہوں ان کی. تھینک یو ویری مچ.